اس طرح یہ مسجد بھی اسلام آباد انتظامیہ کی دین دشمنی کے نشانے پہ ہے۔ کل تو ہم حیران ہو گئے کہ اسلام آباد کا ڈی سی ایک حاکم ہوتا ہے۔ اس مسجد سے 2 دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر رورل فہد چیمہ صاحب آئے ہیں، سپیکر اتار کے لے گئے ہیں، مسجد کی بیٹریاں چوری کر کے لے گئے ہیں۔ اصل میں دھمکی اور توہین آمیز رویہ۔ تو ہم آج آپ کے سامنے ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں اور اس نے بھی جو گفتگو کی اس کا انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن انتہائی افسوسناک قابل شرم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تگڑا ہاتھ ہے جس کی پشت پناہی ہے۔ اسلام آباد کی فضا پہلی مقدر ہے، دینی حوالے سے بہت ہی اشتعال میں ہے۔ مطلب آپ برابر کر رہے ہیں ممبئی اور اسلام آباد کو، دلی اور اسلام آباد کو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کی ایک ایسی مسجد میں جو کہ نام تو جامع مسجد اقصیٰ ہے۔ جس طرح فلسطین کی مسجد اقصیٰ اسرائیلی غاصب درندوں کے نشانے پہ ہے، اس طرح یہ مسجد بھی اسلام آباد انتظامیہ کی دین دشمنی کے جو ہے نا وہ نشانے پہ ہے۔ اس مسجد کو گرانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے جا رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ اب گریڈ 17 کے اسسٹنٹ کمشنر نشیوں کی طرح، پوڈریوں کی طرح اس مسجد کے اندر سے چوری کر رہے ہیں۔ جس طرح مساجد بن رہی ہوتی ہیں، مکانات بن رہے ہوتے ہیں، دروازے نہیں لگے ہوتے ہیں، رات کو پوڈری آتے ہیں، سریا اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسی طرح اس مسجد سے 2 دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر رورل فہد چیمہ صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے چونکہ دروازے نہیں لگے ہوئے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، آئے ہیں، ایمپلیفائر پڑا تھا، سپیکر اتار کے لے گئے ہیں، مسجد کی بیٹریاں چوری کر کے لے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جی یہ مسجد نہیں بننے دینی۔ مسجد کیوں نہیں بننے دینی؟ کیونکہ یہ ساتھ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے ہے، اور ڈی ایچ اے کی نظر اس زمین پر ہے جو کئی 100 کنال بنتی ہے، اور اس کی مالیت اربوں نہیں کھربوں روپے ہے۔ اب اس کے اندر رکاوٹ یہ مسجد بن رہی ہے، تو اب سب سے پہلے اس مسجد کو رکایا جائے گا، اور پھر اس دیوار کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آگے لے جا کر اس زمین پر قبضہ کر کے اس اونے پونے والی زمین کو کھربوں روپے میں بیچا جائے گا۔ اور اس کی مثال یہاں پر موجود ہے۔ یہ پیچھے جو مکانات بنے ہوئے ہیں 230 کنال اسی طرح ڈی ایچ اے نے یہاں پہ قبضہ کیا ہے، اور اپنی دیوار کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے سارے مکانات یہاں پہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد قبضے کی جگہ پہ ہے، مسجد سرکاری جگہ پہ ہے۔ تو ہم آج آپ کے سامنے ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں کہ نہ تو یہ مسجد سرکاری جگہ پہ ہے، اور نہ ہی یہ مسجد قبضے کی جگہ پہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی پارک کی جگہ پہ ہے، نہ گرین بیلٹ پہ ہے۔ یہ 2019 کے وہ فرد ہے اس پلاٹ کی 10 مرلے کی، جس میں سے 10 کے 10 مرلے مولانا ظہیر عباس صاحب کے نام ہیں۔ جو چیک کرنا چاہتا ہو یہاں پہ آ کے دیکھ کے چیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مولانا صاحب نے اس 10 مرلے میں سے 5 مرلے زمین اپنے نام رکھی اور 5 مرلے وقف کر دی مسجد کے نام۔ یہ ہر چیز کا فرد ڈاکومنٹ ریکارڈ محکمہ مال کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود نہ صرف قانونی نوٹس دیا جا رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کو فوری طور پر روکا جائے، تو اس کے بعد کل ڈپٹی کمشنر سے اسلام آباد سے ملاقاتیں ہوئیں یہاں کے مقامی علماء کی، اور اس نے بھی جو گفتگو کی اس کا انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن انتہائی افسوسناک قابل شرم بات ہے کہ اسلام آباد جو نام ہی اسلام کے نام پہ ہے، اس کی انتظامیہ کا جو رویہ ہے مساجد کے ساتھ، لگتا یوں ہے کہ وہ انہوں نے اکٹھ کر لیا، اجتماع کر لیا ہے مساجد دشمنی پہ، دین دشمنی پہ، اور جو ایجنڈا ہے کچھ لوگوں کا اسلام آباد پنڈی کو تبدیل کرنے کا، اس کی جو حیثیت ہے اور اس کے جو یہاں دین پسند لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ان کے پشت پناہ کون ہیں، وہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ حضرات کے سامنے کچھ آ گئی ہیں۔ مدنی مسجد والے ایشو پہ انشاءاللہ کچھ آہستہ آہستہ آ جائیں گی۔ مولانا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں کے پرانے علماء میں سے آپ وہ کتنے سال یہاں ہو گئے ہیں، اور اس مسجد کے پلاٹ کا قصہ کیا ہے؟ یہ فردیں تو ہم نے دیکھ لی ہیں، ہم اسکرین پہ بھی چلا دیں گے، آپ کے سامنے لگا دیں گے، جو اس حوالے سے معلومات رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں گے، اور یہاں پہ سارا ریکارڈ نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، محکمہ مال سے بھی جا کے ویریفائی کر لیں گے۔ لیکن آپ اپنی زبانی میں بتا دیں اس کو ذرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو جاننے کے لیے اور عملاً اس مسئلے کی صورتحال کو سامنے رکھنے کے لیے آپ نے زحمت فرمائی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام تک، لوگوں تک حقائق پہنچیں، کیونکہ ہم قانون پسند اور امن پسند لوگ ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہاں 30 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں، پورا علاقہ گواہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں امن کی بات کی، ہمیشہ قانون کی عملداری کی بات کی، اور ہر معاملے میں ہم نے انتظامیہ سے تعاون کیا۔ کئی یہاں ایسے معاملات کھڑے ہوئے کہ جو معاملات بہت ہی خطرناک فسادات کی طرف جا رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان معاملات کو کنٹرول کیا، عوام کے اشتعال کو ہم نے ایک صحیح رخ پہ رکھا تاکہ علاقے میں کسی قسم کی بدامنی پیدا نہ ہو۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ
ہم بلا تمیز مسلک، ہم مسلک کی بھی نہیں بات کرتے، ہم صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف امن کی بات کرتے ہیں، بلا تمیز مسلک، بلا امتیاز مسلک ہم تمام کی خدمت کرتے ہیں اور تمام کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا یہ معاملہ جامع مسجد اقصیٰ کا، ہمارے فاضل دوست مولانا ظہیر عباس صاحب 4 سال سے مسجد کی تعمیر شروع کیے ہوئے ہیں۔ اب پلاٹ تو انہیں عرصہ پہلے خریدا تھا، لیکن 4 سال ہو گئے مولانا کو تعمیر شروع کیے ہوئے، اپنی ساری کاوشیں اس پہ لگا رہے ہیں۔ اور مولانا ہمارے ساتھی ہے چونکہ، تو مولانا بھی بالکل مولانا کا ماضی بے داغ ہے، کسی حوالے سے مولانا کسی بھی کرمنل معاملے میں مولانا الحمدللہ ان کا نام نہیں ہے، قانون پسند ہے، امن پسند ہے مولانا۔ تو اسی لیے ہم ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے کہ امن پسند شخص کے ساتھ تعاون کرنا ہماری مذہبی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور مسجد یہ آپ کے سامنے پلاٹ خریدا گیا، آپ کے سامنے تعمیر شروع ہوئی، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچی، یہ فردیں جو ہیں یہ جعلی نہیں ہیں، بالکل اوریجنل ہیں۔ ہاں، یہ تو کل میں ضمن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، کل ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ یہ کاغذات آپ کی بالکل صحیح ہے، اصلی کاغذات، کسی قسم کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو پھر تکلیف کیا ہے مسجد سے؟ میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو مولانا ماشاءاللہ ایک عرصے سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں یہاں، اور پورا علاقہ مولانا کی دینی خدمات سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیے مکانات بیچارے کے لوگوں کے کچے مکانات ہیں، اور یہاں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں اس مسجد سے وابستہ ہیں، نمازیوں کے ساتھ اور باقی معاملات میں مسجد سے وابستہ ہیں۔ اچانک 4 سال سے مولانا مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیے ہوئے ہیں، اچانک کچھ عرصہ پہلے مولانا کو نوٹس ملا کہ آپ نے مسجد کی اجازت نہیں لی ہے، اس لیے ہم آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے مولانا کو نوٹس دیا گیا، تو نوٹس بھی ہے ہمارے پاس، مولانا پریشان تھے کہ میں 12 اگست کو، جی ہاں، مولانا پریشان تھے کہ میں قانونی دائرے میں رہ کر سارے کام کر رہا ہوں، مجھے نوٹس کیوں دیا گیا، کیا میرا قصور ہے، کیا میری غلطی ہے؟ تو معاملہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، ادھر سے جس سے آپ نے فرمایا DHA جو ایک اہم ادارہ ہے، اہم ادارے کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ DHA نے کوئی معاملہ کیا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ بلا وجہ جس طرح ہر علاقے میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ ہمیں پتہ چلا باقاعدہ طور پر کہ DHA مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ہے۔ اب وہ کیوں رکاوٹ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال DHA نے انتظامیہ کو اس پہ اکسایا۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ سوال تو پھر بنتا ہے کہ DHA کیوں، آخر DHA کی حدود تو پیچھے ختم ہو رہی ہے، جی ہاں، تو اس کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ جی ہم اس کا یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں، کیا ان کے عزائم ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو مجموعی صورتحال یہاں علاقے کی ہے اس حوالے سے یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ DHA پورا ایک بحیثیت ادارہ نہیں، کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کے عزائم ناپاک ہوں گے، اور جن کے عزائم کی وجہ سے DHA جیسا ایک موقر ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو وہ عزائم یقیناً وہ شرارتی عناصر عوام اور ایسے اہم اداروں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے جس میں ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ مولانا ظہیر عباس صاحب، پتہ چلا تھا کہ AC صاحب آئے ہیں، سامان اٹھا کے لے گئے ہیں مسجد کا، وہ کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ ایک آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کا دینی ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو آپ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے شایان شان عطا کرے۔ بات یہ ہے کہ پرسوں کا دن تھا عصر کا، صبح ان کا بدھ کو ریڈر نے منگل کو بھی مجھے کال کی واٹس ایپ کے اوپر، پھر مجھے میسیج بھی کیا تھا شاید کہ بھائی آپ یہ جو مسجد کے اوپر آپ نے مزید چیزیں لگائی ہیں پہلی تصویروں میں نہیں تھی، پہلے مسجد تھی اوپر آپ نے مینار وہ نہیں لگائے ہوئے تھے، آپ نے اسپیکر وغیرہ نہیں لگائے تھے، پیانو فلیکس نہیں لگائے تھے، یہ نیچے سیڑھی جو ہے یہ نہیں لگائی ہوئی تھی، آپ ان کو ہٹا دیں، AC کی طرف سے آرڈر ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں۔ میں نے بولا جی چلیں ٹھیک ہے، ہم مشاورت کریں گے، کیونکہ ہماری کمیٹی ہے، کمیٹی جو مشورہ دیتی ہے، علماء کی کمیٹی جو مشورہ کرتی ہے اسی مشورے کے تحت ہم چلتے ہیں الحمدللہ، اور یہی ہمارا اتفاق ہے اور اتحاد بھی ہے۔ اور پھر میں نے بولا جی علماء سے ہم نے بات کی ہے، انہوں نے بولا کہ یہ چیزیں نہیں اتارنی ہیں، اتار بھی نہیں سکتے، کیوں اتاریں گے، ہم نے اپنی مسجد کی ضرورت ہے، اسپیکر مسجد کی ضرورت ہے، سیڑھی چڑھنے کے لیے، جی ایسا ہی ہے۔ پھر ہم چلے گئے، ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس نے بولا پھر دھمکی دی اگر آپ نہیں اتاریں گے ہم مجسٹریٹ بھی آ جائے گا، ساتھ AC بھی آ جائے گا، عملہ بھی آ جائے گا، اس وقت آپ کو زبردستی اتارنے پڑیں گے۔ تو ہم نے کہا چلے جی ہم دیکھ لیں گے، آپ آ جائیں، اس کے بعد بات ہوگی۔
वक्त गुजर गया, ज़ोर के बाद में आया तो हालात साजगार थे। फिर मैं चला गया, इधर हमारे एक चौकीदार होते हैं बाबा जी, इधर वही थे। तो 4 बजे के टाइम उन्होंने मुझे कॉल की है, तो मैंने कॉल उठाई, रिसीव की, तो उन्होंने बोला जी अमला आया हुआ था और 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने गेम डाली है और फ़ौरन ऊपर चढ़े और उन्होंने जो है ना स्पीकर वगैरह उतारे और नीचे से ये चीज़ें उतार रहे थे। तो मैंने कहा कम अज़ कम ये निशान के तौर पर तो रहने देना, कम अज़ कम कुछ तो रह जाए। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने आपको कॉल की जो नहीं, तो वो निकल गए। उससे पहले उन्होंने बोला कि मैं मौलवी साहब को कॉल कर दें, आप कर दें या मैं कह दूँ। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, मौलवी साहब को कॉल नहीं करनी है, हम जाने बाद में देखेंगे और मौलवी साहब जाने। बस फिर वो ये एसी साहब तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा आपका, और जो इधर उधर से सामान आता है उससे भी गुजारा नहीं हो रहा, तो अब नशइयों की तरह आप मसाजिद के सामान उठाएंगे, इनसे गुजारे करेंगे आप? ये तरीका है आपका? जब हर चीज़ मौजूद है, फ़र्द उनके नाम है। मस्जिद की अजान से मुंबई के अंदर पाबंदी लगी है अजान पे कि कुछ लोगों की नींद ख़राब होती है, तो क्या अब इस्लामाबाद में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में DHA वालों की नींद और सुकून अजान की आवाज़ से बर्बाद हो रहा है, इसलिए स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे और चोरों की तरह आप उठा के ले जाएंगे? मौलाना DC के साथ मुलाकात जो हुई है उसके बाद क्या लाया अमल है? इस्लामाबाद पिंडी के उलमा से भी आपका मशवरा हुआ, आगे क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा इस मामले कल हाँ। हमारी उनसे DC इस्लामाबाद से तफसीली मुलाकात हुई। मौलाना ज़हीर अब्बास साहब थे, हमारे कारी महफूज साहब जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा मरकज़ी के रुकन हैं, और हमारे मौलाना सैयद अली मुहिद्दीन साहब पाकिस्तान शरीयत कौंसिल इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं और समाजी सियासी लिहाज से एक फ़ाल हमारे साथी हैं। तो कल हमारी DC से तफसीली मुलाकात हुई, तो उसमें DC साहब यूँ लगता था कि DC साहब का जहन पहले किसी ने बनाया हुआ था। हम पहुँचे, हमने बात शुरू की है, DC साहब इश्तिहाल में आ गए। अच्छा, DC साहब इश्तिहाल में आ गए और कहा, बड़ी सख्त उन्होंने बात की। उनसे अर्ज़ किया गया कि आप हमें धमकी न दें, आप इश्तिहाल में ना आएँ, हम आपसे बात करने के लिए आएँ। तो उन्होंने बहरहाल उनका रवैया तलख से तलख होता गया। इसका मतलब ये है कि उनके पीछे कोई तगड़ा हाथ है जिसकी पुश्त पनाही है, और वो इत्मीनान में है कि मौलवी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं जिस तरह मर्जी मस्जिद और ये वो कर। अच्छा, उन्होंने कहा है ये? उन्होंने इकरार किया था, उन्होंने बाद में ये भी इकरार किया कि मुझसे गलती हुई कि मैंने जो बातें आपसे नहीं करनी थी वो कर दी, वो कर क्योंकि दी। भांडा फूट गया। वो मैंने उनको कहा कि जी इसका असल मसला क्या है, आप वो हमें बताएं। उसने यही कहा कि जी पीछे एक इदारा है। मैंने कहा इदारे का बता दें। उस इदारे ने हमें, वही इदारा जो इस वक्त हमारे पीछे है। हमें उस इदारे ने नोटिस भेजा है, तो हम उनके साथ लड़ रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें। तो उसने कहा नहीं, वो आप उनके साथ लड़ें तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी CDA इस वक्त इस DHA का पुश्त, सीढ़ी का तो कोई सीडीए नहीं थे सर, सीडीए नहीं। पीछे उसने कहा कि हम भी इंतज़ामिया, हम भी नहीं, इस्लामाबाद की इंतजामिया तो CDA है ना, तो वो DHA की वो बनी हुई है। ये चौकी अलग नहीं। इसमें मैं वजाहत कर दूं ताकि मामलात वाज़ेह रहे आवाम के सामने और नाजरीन के सामने। इस वक्त CDA इसमें किसी किस्म का कोई फ़रीक नहीं है। सीडीए नहीं है। बिल्कुल हम दाखिल हाँ, नहीं कर रहे। CDA कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, उनकी जगह नहीं। यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। इंतज़ामिया ये जो है ना जी, इसमें एक नुक्ता होता है, ये चूँकि मैं समझता हूँ, ये देखें ये कतात है जी, DHA ने जो दावा किया है ना, वो खसरा 34 और 33-32 का वो यहाँ है ही नहीं। ठीक है। वो खसरा यहाँ लगता ही नहीं है, वो बहुत पीछे है, और ऑलरेडी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ये 3 खसरे या 4 खसरे उनके कब्ज़े में, उसके मालिक मौजूद हैं। उन्होंने अवाम उनको के भी- थे यहाँ। उन्होंने तो फिर ये नोटिस आपको क्यों आया? ये जब आप उन्होंने इस उसको, खसरे के अंदर बैठे ये ही नहीं हैं? इसलिए है कि उनको तकलीफ़ है इस मस्जिद से, बस, और मसला कोई नहीं है, मस्जिद से तकलीफ़ है। हमें तो कल ये लग रहा था कि हम किसी इंडिया के DC के पास बैठे हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो हज़रत उन्होंने कहा कि आप धमकी देना, उसने कहा आप धमकी समझें। ये DC के अल्फाज थे कि आप धमकी उसने कहा, समझे। आप धमकी समझे, जो मर्जी है समझे। उसने ये भी कहा कि अभी तक तो हमने सामान उठाया है, अब हम आपको भी उठाएंगे। ये पिंडी इस्लामाबाद के जो दीन पसंद लोग हैं उनके लिए उनकी गैरत का सवाल है कि कदम आपके कदम पे उलमा को, मुश्किलात खड़ी हो आपके रही हैं। नुमाइंदों को, आपके दीन के जो मुख्तदर लोग हैं उनको इस तरह सरकारी ऑफिस के अंदर दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, गोया इंडिया में जिस तरह मसाजिद गिराई जा रही हैं, वहाँ पे जो दीनी मदारिस हैं, मकातिब हैं, वो गिराए जा रहे हैं। तो क्या मतलब आप बराबर कर रहे हैं मुंबई और इस्लामाबाद को, दिल्ली और इस्लामाबाद को? क्या चाहते हैं आप? हमारे साहब, हम कल तो हम हैरान हो गए कि इस्लामाबाद का DC एक हाकिम होता है। जी, हाकिम होता है वो तमाम के सारे लोगों के लिए होता है। अगर किसी से कोई इतराज़ है, कोई मसला है, उसको एक अच्छे अंदाज में हल किया जाता है, और उनको पता है कि उलमा आए हुए हैं। तो ये इनकी एक अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में इनकी साख है और माशरे में इनकी एक शनाख्त है। और कुछ अर्से पहले मदनी मस्जिद का दिलगुदार सानहा हो चुका है। इस्लामाबाद की फ़ज़ा पहली मुकद्दर है, दीनी हवाले से बहुत ही इश्तिहाल में है
تو اس کے باوجود ڈی سی صاحب نے کسی چیز کا لحاظ رکھے بغیر ہمیں دھمکی آمیز ہم سے گفتگو کی، اگرچہ بعد میں کھڑے ہو کے ملے ہمیں، بعد میں ہمیں رخصت کیا، یعنی وہ چیز اصل میں دھمکی اور توہین آمیز رویہ، اور یہ کہ میں اس حوالے سے کسی بھی قدم کا اٹھانے کا میں مجاز ہوں، یہ بڑی ایک ہمارے لیے ایک افسوسناک بات حالانکہ ابھی جو مدنی مسجد والا معاہدہ ہوا ہے اس میں کیسے گھٹنے ٹیک کے انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو بھی مساجد سے متعلق امور ہوں گے وہ علماء کی مشاورت سے کمیٹی، لیکن یہ براہ راست کاروائیاں کر رہے ہیں، کوئی مشاورت علماء اچھا ایک اور چیز بھی ہے، آپ بطور عالم دین ان بزرگوں کو نہیں احترام کر سکتے تو آپ اسی پاکستانی معاشرے کا حصہ ہیں، آخر آپ گھر میں بزرگ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، تو معاشرتی طور پہ بھی آپ کو کم از کم یہ بنتا تھا کہ بزرگوں کا عزت احترام کریں، ان کے ساتھ تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر لیکن ہمیں آپ یہ بھی ہے مار صاحب کہ ہمارے ڈی سی صاحب میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جی اگرچہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن میمن خاندان احترام علماء کے احترام میں اور آدمیت کے احترام میں میمن پاکستان کے مشہور ہے۔ اس سب کے باوجود ڈی سی صاحب کا رویہ بہت ہی افسوسناک تھا، باقاعدہ تعارف کرایا ہم نے یہاں شیخ الحدیث صاحب ہیں، بہت افسوسناک رویہ تھا۔ مولانا ثناء اللہ غالب صاحب اور ایک حافظ صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، علی محی الدین شاہ صاحب سید ہیں، تعارف کرایا، اس کے باوجود وہ اچھل کے نا کبھی ادھر کبھی بہرحال جی یہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے، مزید اس پہ جو بھی ہوگا بتا رہے ہیں کہ منگل بدھ کو جو ہے کوئی اجلاس ہوگا، اس میں علماء مدنی مسجد کے حوالے سے بھی کوئی لاحیہ عمل اور انتظامیہ سے کمیٹی ہے، اس سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آخر میں یہ ضرور بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام آپ حضرات نے شروع کیا ہوا ہے اسلام آباد پنڈی میں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، آپ بار بار جو ہے نا وہ ہماری پلس کو چیک کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی کہ ان میں کتنی ایمانی غیرت رمق باقی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ مدنی مسجد میں آپ نے دیکھ لیا، یہ ابھی پہلا دن ہے آج یہاں پہ، اور فوری طور پہ جو حضرات ہو سکتے تھے یہاں پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح ہونے نہیں دیا جائے گا۔